الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عمل سے خالی ہے دامان۔ دیکھیے، چیک کریے، میرا اگلا جملہ مکمل کرنے تک چیک کیجئے کہ جو لفظ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ عمل سے خالی ہے دامان یا رسول اللہ، عمل سے خالی ہے دامان یا رسول اللہ، کرم تمہارا ہے ایمان یا رسول اللہ۔ تڑپ کیا ہے؟ جھلک دکھاؤ سیدی یا رسول اللہ آقا، جھلک دکھاؤ کہ میں بھی تلاوتیں کر لوں، تمہارا چہرہ ہے قرآن یا رسول اللہ۔ جھلک دکھاؤ کہ میں بھی تلاوتیں کر لوں، تمہارا چہرہ ہے ایمان یا رسول اللہ۔ یہ میرا جسم میری جان، یہ میرے قلب و جگر، یہ میرا جسم میری جان، یہ میرے قلب و جگر، سبھی ہیں آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ یہ میرا جسم میری جان، یہ میرے قلب و جگر، سبھی ہیں آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ رکھے نہ دونوں، عمل سے خالی ہے دامان یا رسول اللہ، کرم تمہارا ہے ایمان یا رسول اللہ۔ اور ہماری حالت، ہمارا ایمان، ہماری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ سکندری بھی بھلا کیوں جچے نگاہوں میں، سکندری بھی بھلا کیوں جچے نگاہوں میں، تمہارے منگتے ہیں سلطان یا رسول اللہ۔ اور التجا کیا ہے کہ کبھی سلام پڑھوں جالیوں کے سائے میں۔ آقا نصیب فرما دیجئے کہ کبھی سلام پڑھوں جالیوں کے سائے میں، ہے صرف اتنا سا ارمان یا رسول اللہ۔ اور تمہارے کوچائے اقدس کی میں بھکاری ہوں، تمہارے کوچائے اقدس کی میں بھکاری ہوں، یہی تو ہے میری پہچان یا رسول اللہ۔ اور دل کی گہرائیوں کی تمنا کیا ہے؟ کاش کہ ہر مومن کی ہو جائے کہ یہی مراد ہے عاجز کی آرزوؤں کی، یہی مراد ہے عاجز کی آرزوؤں کی، تمہارا چرچا ہو ہر آن یا رسول اللہ، تمہارا چرچا ہو ہر آن یا رسول اللہ۔ اور یہی تو ہے میری پہچان یا رسول اللہ، بس صرف اتنا سا ارمان یا رسول اللہ۔ شوال المکرم، رمضان المبارک کا ہمسایہ، ہمسایوں کا ہمسایوں پہ بڑا رنگ ہوتا ہے، بڑے حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند الفاظ پیش کیے، اور اس سے قبل آیت قرآنی جس میں اللہ رب العزت نے کسی ایک جماعت کو خوشخبری دینے کا حکم دیا، اور وہ بھی اپنے محبوب کو۔
خوشخبری دینے کی ویلیو بندے کی ویلیو سے بدل جاتی ہے، بدلتی ہے۔ آپ کو ایک بڑی اہم خوشخبری سنانی ہے اور میں پیغام بھیج دوں کسی طالبہ کے ذریعے کہ جا کے سب لوگوں کو خوشخبری سنا دے، خوشی تو ہوگی مگر اس سے زیادہ بھی خوشی کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میں کسی سینئر استاد کو بھیج دوں ذرا آپ جا کے اچھے طریقے سے سارے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیں، خوشخبری تو وہی ہوگی مگر اتھینٹک ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اور سنانے والے کی زبان کی مضبوطی کی وجہ سے آپ کو اس پہ کامل یقین ہو جائے گا، اور آپ کی مائنڈ آپ کی محبت کے لیول کے مطابق میں کسی اسٹوڈنٹ کو بھی نہ بھیجوں، کسی استاد کو بھی نہ بھیجوں، خود حاضر ہو جاؤں آپ کی خدمت میں، پھر اس خوشخبری کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً آپ کے لیے وہ بہت بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ اور اگر میں بھی یہاں بیٹھی ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں اور میرے مرشد آ جائیں، پھر اس خوشخبری کو سن کر ہم سب کا عالم کیا ہوگا؟ خوشخبری ایک ہی ہے مگر اس کی خوشی اور اس کی ویلیو اور اس پہ ہونے والا یقین آنے والے کی شخصیت کے مطابق بڑھتا جا رہا ہے۔ تو چلتے جاتے ہیں آگے، پھر میرے مرشد کے مرشد آ جائیں، ہم سارے بھی بیٹھے ہوں، میرے مرشد بھی بیٹھے ہوں، پھر ان کے مرشد آ جائیں، کتنی سندیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ تو آج کے دور میں اگر ہمارے پاس کوئی صحابی رسول تشریف لے آئے، ہم سمجھیں گے کہ کائنات میں اب رسول اللہ کے بعد اس شخص سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ خوشخبری پیچھے سے بیچنے والا جب رب ذوالجلال ہو اور اللہ کے حکم سے اس خوشخبری کو سنانے والا خود رسول باکمال ہو اور زبان وحی یوحا کی شان سے مزین ہو، اور پھر میرے محبوب اس شاندار آواز کے ساتھ اور اس حسین اور جمیل لہجے کے ساتھ دلوں میں اترنے والے سخن کے ساتھ آپ رب کا پیغام دیں کہ لوگوں، میرے امتیوں، میرے غلاموں، سنو میں تمہارے لیے کیا لے کے آیا۔ میرے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ پھر اس پہ ہم کتنا یقین کریں، پھر ہمارے لیے اس کے اندر کتنی خوشخبری ہوگی۔ یہ اسی پاک کلام کی آیت ہے جس کی محبتیں اتارنے کے لیے ہم نے سارا ماہ رمضان گزارا۔ اس قرآن کو میں نے نہیں، میرے استاد نے نہیں، میرے مرشد نے نہیں، ان کے مرشد اور استاد نے نہیں، کائنات کے استادوں کے استاد محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے سنایا۔ اور میسج کس کا کنوے کیا؟ رب ذوالجلال۔ کہا اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ جا کے میرے بندوں سے کہہ دو اور انہیں خوشخبری دے دو۔ کس بات کی؟ اور کن لوگوں کو؟ بشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے۔ تو بس ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے؟ کہا نہیں، ایک قید اور ہے، وبشر الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، جنہوں نے اعمال صالحہ کو دل و جان سے قبول کر کے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جن کا چال چلن، جن کی گفت و شنید سب ان اعمال کے مطابق ہو گئی جو مصطفیٰ نے سکھائے تھے، تو لہم جنات تجری من تحتها الانہار، پھر ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں،
ایسے حسین و جمیل خوبصورت باغ جن کے لیے آبشاریں جن کے نیچے چل رہی ہیں، نہریں رواں ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے، پھولوں سے لدے ہوئے خوشبودار معطر و معمر درخت اور پودے ہیں، ایسے پھل جن کا ذائقہ کبھی دہن نے چکھا نہ ہو۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ صرف بہار میں نہیں ملیں گے، خزاں میں ختم نہیں ہو جائیں گے، وہ گرمیوں کے گرمیوں میں نہیں ملیں گے، سردیوں کے سردیوں میں نہیں ملیں گے، بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مل جائیں گے اور تمہیں رب ان کا وارث بنا دے۔ سامعات محتشم، میں نے سبق یاد دلایا آپ کو، ہم نے پورا مہینہ بہت محنت کی ہے۔ اب تقاضا یہ ہے کہ کہیں بد نصیبی سے ہم اس کو بھول نہ جائیں، ضائع نہ کر بیٹھیں۔ بہت قیمتی دولت ہے جسے ہم نے حاصل کیا ہے۔ راتوں کی نیندیں گنوا کر، دنوں کے آرام کی جو جسم کو طلب تھی اسے اگنور کر کے، کام کاج کی مشقت کے ساتھ سفر کر کے ہم نے یہ دولت اپنے دامنوں میں سمیٹی ہے۔ تو عید کا چاند نکلتے ہی ہمارا دشمن ہمارے سروں پہ کھڑا تھا، اور وہ اب پچھلے 11 مہینوں سے زیادہ زور لگا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دولت بڑی قیمتی ہے۔ تو کیا آج 11 شوال ہے، ہم نے ان 11 دنوں میں واقعی سنسیئر ہو کر، سنجیدہ ہو کر غور کیا، پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ وہ ہر وقت ہمارے پیچھے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے کہ ہم ذرا سے غافل ہوں اور وہ ہماری دولت چرا لے؟ تو کیا ہم نے ان 11 دنوں میں واقعی پوری کوشش کے ساتھ اپنا اسلحہ سنبھال کر اپنی اس دولت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آپ اپنے اندر سے لیجئے، اس کا جواب مانگیے اندر سے، غور کیجئے، آپ کو اندر سے جواب ملے گا کہ آپ نے کتنا سوچا، کتنی حفاظت کی، کتنا سنبھالا اس دولت کو، یا پھر اب تک 11 دنوں میں کتنا ضائع کر چکے ہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی سوچ اور آج کی ہماری دعوت۔ اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو حدیث پاک کے چند الفاظ سنائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب جب میں روزے رکھنے کی بات کروں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کامل روزہ کیا ہے۔ اب آپ سیکھ چکے ہیں نا روزہ کسے کہنا ہے۔ کیا صرف کھانا چھوڑنے کو روزہ کہیں گے یا پینا چھوڑنے کو؟ نہیں، ہم نے سارے لوازمات روزے کے سیکھ لیے ہیں، ان سب کے ساتھ جس نے من صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا، پھر رمضان کے پیچھے ہی 6 روزے رکھے، من شوالی، شوال، تو کانا کا صیام الدہر، اس نے وہ 6 روزے رکھ کے اپنا سٹیٹس یوں کر لیا جیسے وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے نا، اور تھی جسے ہم نے یاد رکھنا تھا ہمیشہ، یعنی سال کے بعد سال بدلتا ہے نا، 2022 تھا، اب 2023 چل رہا ہے، یہ 5واں مہینہ شروع ہو گیا 2023 کا، مزید 7 مہینوں کے بعد 2024 آ جائے گا۔ سال بدلتا ہے تو دن، مہینے، ہفتے ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ہر سال کے پورے روزے رمضان اور شوال کے 6 ملا کر اتنا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، گویا ہم نے پورا سال روزے رکھ لیے۔ اگلا سال آئے گا پھر یوں ہی کریں گے، پھر ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جیسے ہم نے سارے سال کے روزے رکھ لیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی، تو ہمشیران محترم، اب ان 6 روزوں کا ہم نے کیا کیا، اور اسی ماہ میں اللہ نے یہ روزے کیوں دیے؟ 1 مہینے کا گیپ دے دیتا، سال میں ہی پورے کرنے تھے نا، تقسیم کرنے تھے، تو آگے جا کے زکات میں ہو جاتے، 1 مہینہ ریسٹ مل جاتی۔
نہیں، کہا کہ سمت باہو، بالکل اس کے پیچھے، اس کے ساتھ ملا کر اگلے ہی مہینے میں، جب آپ 6 روزے رکھ لیے، 30 پہلے تھے، 6 یہ ہو گئے، 36 ہو گئے، 36 کو 10 سے ضرب دی، کتنے بن گئے؟ 360۔ تو اسلامی تاریخوں میں 360 ہی دن بنتے ہیں، سارے سال کے برابر روزے ہو گئے۔ ہر ایک کو جب 10 سے ضرب دی، اور 10 کا درجہ کم سے کم درجہ ہے نا، جب وہ ملا تو 360 دن کے ہمارے روزے اللہ نے اپنے کرم سے پورے کروا دیے۔ شوال میں کیوں دیے؟ شوال کی کچھ فضیلتیں ہیں اس کی مناسبت سے، جن کو سمجھ کر اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں۔ شوال کا نام شوال کیوں ہے؟ شوال کا ایک معنی ہے اٹھا لینا یا بلند کر لینا، شوال کا ایک معنی ہے ہلکا کر دینا۔ تو شوال کو شوال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب ہم رمضان کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے بعد اس مہینے میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ اس مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ہمارے اوپر سے ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا ہلکا ہونے کے معنی کی مناسبت کیا ہے؟ کہ ہمارا نفس پورا سال ہمارے اوپر حاوی رہتا ہے، ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ رمضان میں کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر نفس ہلکا ہو چکا ہوتا ہے، نفس اب بھاری نہیں ہوتا۔ اگر ہم خیال رکھنا شروع کر دیں ان تمام چیزوں کا جو ہم نے رمضان میں سیکھی تھی، تو نفس ہمارے اوپر ہلکا ہو جاتا ہے اور ہلکا رہتا ہے، وہ ہمارے اوپر بھاری یعنی غالب نہیں آتا۔ ہم اگر اس کو غالب کرتے ہیں تو اپنی غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ رمضان کی ریاضت، عبادت اور اس کے روزے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کر کے ہم نے نفس کو لاغر، کمزور اور ہلکا کر دیا ہوتا ہے۔ شدت کی گرمی ہو یا شدت کی سردی ہو، شدت کی گرمی ہے تو بار بار آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں، نفس منت سماجت کرتا ہے مگر ہم اس کی ایک نہیں سنتے۔ اگر شدت کی سردی ہو، آپ کا بستر، رضائی، بلینکٹ سے نکلنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، تو بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ دن میں 2-3 بار چائے پی لے، کوئی گرم چیز کھا لے، تو اس وقت بھی نفس تقاضا کر رہا ہوتا ہے مگر ہم پورا رمضان اس کی ایک نہیں سنتے، ہم تو اپنے رب کی سنتے ہیں۔ تو ہم نے گویا کہ بھوکا رکھ رکھ کر اور جلا جلا کے نفس کو کمزور کر لیا ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، ہمارے لیے بہت ہلکا سا، معمولی سا ہو جاتا ہے اس ماہ میں۔ اس لیے شوال کو شوال کا نام دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ شوال میں ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہے، بڑی ساری برادریاں آج بھی اس رسم کو فالو کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنی بیٹی کی، اس کی رخصتی نہیں کرنی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس میں برکت نہیں ہوتی، برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ شوال کو شوال اس لیے کہا گیا۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جب مروج ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ علم کا ہو یا بے علمی کا، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس کو جان لینا بندے کے لیے باعث رحمت ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ عرب میں اس مہینے میں آ کر کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ عرب میں سب سے زیادہ کیا چیز پالی جاتی تھی؟ اونٹ۔ تو اونٹنیاں جو ہے وہ دودھ دینا بند کر دیتی اور اونٹنی اونٹ سے بالکل علیحدہ ہو کے بے رغبت ہو جاتی۔ اونٹنی کا یہ عمل عرب والوں کو بدشگونی میں ڈالتا، ان کے لیے جو دودھ کی برکت فراوانی وہ ساری ختم ہو جاتی، اس لحاظ سے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے۔ ایک بات
دوسرا یہ ہوا کہ اتفاقاً چند مرتبہ عرب میں ایسا ہوا کہ شادی ہونے والی نئی دلہنیں اوپر تلے 3-4 فوت ہو گئے۔ وہاں سے عرب والوں نے یہ فرض کر لیا کہ اس مہینے میں جن کی شادی ہوتی ہے وہ ان کے لیے بڑی بھاری اور منحوس ہوتی ہے، گھر بستے نہیں ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ وجہ تھی، وہاں سے یہ رسم چلی اور پھر دنیا میں پھیلی، اور دنیا نے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لی کہ جو شوال میں شادی کرے گا اس بیٹی کا گھر نہیں بسے گا، لہٰذا اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئے رحمت للعالمین، کائنات میں رحمتیں بکھیرنے والے محبوب جب جلوہ گر ہوئے تو میرے محبوب نے جتنی شادیاں کی وہ بیوہ، مطلقہ، شادی شدہ، اولاد والی عورتوں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ ایک بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد جو آپ کی سب سے محبوبہ زوجہ ہیں، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ، جو اکلوتی کنواری بیوی آپ کے نکاح میں آئی، آپ کے محبوب دوست کی بیٹی اور آپ کی محبوبہ بیوی، جب آپ نے ان سے نکاح کر کے رخصتی کی تو شوال کے مہینے میں جان بوجھ کے کی کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ میں کائنات کا نبی ہو کر اس مہینے میں اپنی بیوی کی رخصتی کروا کے لا رہا ہوں، وہ بھی جو سب سے محبوب بیوی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کسی بھی مہینے میں رخصتی کروانا نہ منحوس ہوتا ہے اور نہ نکاح کی بندش کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دینے کا اور اپنی امت کی تربیت کرنے کا انداز۔ اب کیا سمجھ آئی آپ کو کہ آج بھی جو لوگ اس بات پہ پختہ ہے کہ شوال کے مہینے میں بیٹیوں کی شادی کرنے سے گھر نہیں بستے، تو حضرت عائشہ صدیقہ ہمیشہ کہا کرتی کہ لوگوں ساری کائنات میں نہ کسی کو ایسا شوہر ملا نہ کسی کو ایسا گھر ملا جو عائشہ صدیقہ کو ملا، اور جتنی خوبصورت اور آئیڈیل زندگی مجھے ملی کائنات میں کسی عورت کو نہیں ملی۔ تو میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، اگر شوال کے مہینے میں رخصتی کی وجہ سے کچھ ایسا ہوتا تو پھر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ تو کیا تعلیم ملی کہ کوئی مہینہ کوئی دن نہ منحوس ہوتا ہے، نہ اس کی ممانعت اسلام کے اندر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی جس کے اندر ممانعت ہوتی ہے۔ اب کیا ہے، شوال کو رمضان کا پڑوسی بنایا گیا۔ میں نے آغاز میں جملہ بولا کہ پڑوسیوں کا پڑوسیوں پہ رنگ ہوتا ہے، حقوق بھی ہوتے ہیں اور اثرات بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑا اثر رمضان کا شوال کے اوپر کیا آیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے رمضان میں روزے رکھے، اب 6 روزے اس کے اگلے مہینے پڑوسی میں بھی رکھ لو، ان دونوں کو اللہ اکٹھا کر کے تمہارا ثواب برابر کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنی نمازوں کو دیکھیے۔ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فجر میں صرف 2 فرض ہیں، ظہر میں 4 ہیں، عصر میں بھی 4 ہیں، اور مغرب میں 3 ہیں، اور عشاء میں بھی 4 فرض ہیں، اور دوسرے درجے پہ آگے چل کے 3 وتر ہیں۔ 17 رکعتیں کیوں ہیں؟ فرض تو 4 ہیں اور وتر 3 ہے، کل ملا کے 7 بن گئے۔ ہم رکعتیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 17، عشاء کی، مغرب کی 7، عصر کی 8، ظہر کی 12۔ اب یہ جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں اور نفل یہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ ہم اپنی کوشش کے باوجود بھی رب تعالیٰ کے شایان شان اس کی عبادت پیش نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے ایک اور کرم کا دریا جاری کیا۔ اور کیا کیا؟ ہمارے فرائض کے آس پاس دائیں بائیں کچھ سنتیں رکھ دی، کچھ نفل رکھ دیے، وہ ہمارے نبی نے ادا کیے، ہمارے لیے وہ حجت اور سنت بن گئے، مستحب بن گئے کہ ہم اپنے نبی کی اس نماز کو فالو کریں۔ نبی کو ان کی ضرورت کیا تھی؟
نبی تو سید المعصومین ہے. آپ نے یہ کیوں کیا؟ اپنی امت کی تربیت کے لیے کیا کہ امت مجھے دیکھ کر جب یہ کرے گی تو جو فرائض پڑھنے میں جو غلطیاں ہو جائیں گی، اللہ پاک کچھ چیزیں سنت سے لے لے گا، کچھ نفل سے لے لے گا، اور وہ جو ہمیں پاسنگ مارکس ہمارے فرضوں میں نہیں ملے تھے دائیں بائیں سے لے کے ہمیں پاس کر دیا جائے گا. تو کیا ہوا؟ ہماری ہر نماز سنتوں اور نفلوں کے ذریعے کامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی کرم یہاں کیا کہ ہمارے روزے جو رمضان کے فرض کیے ان کی غلطیوں کی ریکوری کے لیے ایک کرم یہ کیا کہ ہمارے اوپر فطرانہ واجب کر دیا. دوسرا کرم یہ کیا کہ آگے شوال میں کچھ روزے اس کے ساتھ جوڑ کر ہمیں عطا کر دیے کہ یہ نفل روزے ہیں، یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ نفل روزے ہیں. اب آپ جب ان کو ساتھ ملا لیں گے تو وہاں پہ جو کمی کجی رہ جائے گی رب ذوالجلال یہاں سے لے کے وہاں ڈال کر اپنے کرم سے ان کو کامل کر دے. کتنی رحمتیں ہیں ہمارے. اب رہی بات کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں، ہم نے تو 11 دن گزار دیے، تو ٹائم تو گزر گیا، تو مجھے یہ رمضان میں بتانا چاہیے تھا. اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیوں بتا رہے ہیں؟ آج اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری وہ غلطی ٹھیک ہو جائے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ خود ساختہ پابند ہونے والے اور تقویٰ کرنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے عید والے دن بھی روزہ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ جوڑ کے روزے رکھنے ہیں. اب وہ اپنے اس عمل کو تقویٰ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ شیطان کا کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عید کا دن، اے لوگوں اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ عید کے دن تم اپنے رب کے مہمان ہوتے ہو. تمہارے گھروں میں جو عید کے دن دسترخوان لگتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا، رب تمہاری ضیافت کرتا ہے. اس کھانے پہ، اس اہتمام کرنے پہ، گھر والوں کو، مہمانوں کو، محلے داروں کو، غریبوں کو کھلانے پر اللہ بے پناہ اجر عطا کرتا ہے. اور ویسے کیا ہے؟ ویسے ایک گھونٹ پانی کا بھی تم نے حساب دینا ہے، لیکن مہمان کے ساتھ کھانا کھایا ہوا اور عید کے دن کھانا کھایا ہوا جو ہے وہ جو مرضی کھا لو، رب تم سے حساب نہیں لے گا. تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے. ایک یہ کلیئرنس ہو گئی. دوسری، پھر کچھ لوگ جو دوسرے درجے کے متقی ہوتے ہیں وہ سیکنڈ ڈے میں، عید کے دوسرے دن میں روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. مہمان آ گئے گھر، آؤ جی ساڑے نال کھاؤ، نہیں جی تسی کھاؤ ساڈا تے روزہ ہے. تیسرے دن روزہ رکھ لیا، چوتھے دن رکھ لیا. آپ اگر عید کے دوسرے دن کسی کو عید ملنے جا رہے ہیں، آپ روزہ رکھ کے جا رہے ہیں، آپ تشہیر کر رہے ہیں کہ میرے جتنا نیک تو بندہ ہے ہی کوئی نہیں. اللہ پاک نے کسی نفل عبادت کا یہ حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، بلکہ نفل عبادت بندے کے لیے کینسل کرنے کا بھی حکم دے دیا کہ بندے کی ویلیو اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ اگر اس کی دل آزاری آپ کی کسی نفل عبادت کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کے آپ کے اوپر حقوق ہیں تو آپ نفل عبادت ترک کر دیں، اس بندے کی دل جوئی کریں اور اس کی اطاعت کریں. جیسا کہ شوہر ہے، شوہر کو ناراض کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے اگر آپ نفل عبادت کرتے ہیں تو رب آپ کی نفل عبادت قبول نہیں کرتا. اسی طرح اگر آپ کی کوئی دعوت کر لیتا ہے اور آپ کو محبت سے کوئی چیز پیش کر لیتا ہے، تو حضرت بابا فرید کے پاس ایک شخص آیا اور بڑی محبت سے، کوئی غریب سا آدمی تھا، تحفہ لے کے کوئی چیز لایا کھانے کے لیے. آپ نے اس سے چیز پکڑی اور کھا لی. آپ کا خادم آپ کے پاس کھڑا تھا. اس نے عرض کی کہ حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا. اس نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں رہا، اس نے یاد دلایا. آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا روزہ تھا، لیکن میں ٹوٹا ہوا روزہ دوبارہ رکھ سکتا ہوں، لیکن غریب کا ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جوڑ نہیں سکتا. لہٰذا میں نے روزہ توڑ دیا کہ اس غریب بندے کا دل نہ ٹوٹے، روزہ تو میں دوبارہ رکھ لوں گا. نفل عبادت کا یہ طریقہ ہے.
फ़र्ज़ रोज़ा जब आप रखते हैं और फ़र्ज़ रोज़ादार के सामने जब आप कोई चीज़ खाते पीते हैं तो रब की लानतें आती हैं और इंसान दोस्ती डिक्लेयर कर दिया जाता है जो बंदा रोज़ेदार की ताज़ीम नहीं करता। मगर बिल्कुल इसके अगेंस्ट जब एक नफली रोज़ादार बंदा बैठा है, आप उसके साथ या उसके सामने बैठ के कुछ खा पी रहे हैं, तो रोज़ेदार का इतना फ़ायदा है कि आपके खाने पीने की वजह से फरिश्ता आके उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। आप खा पी रहे हैं और वो रब की रज़ा के लिए नफली रोज़े में बैठा हुआ है, वो भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहा है, आपको खाता पीता देख रहा है, तो उसकी इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह के फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। ये आप दोनों चीज़ें समझ लीजिए कि दोनों में कितना फ़र्क है। अब रही बात कि जब आप दूसरे दिन तीसरे दिन रोज़ा रख लेते हैं और हर आने वाले मेहमान और जाने वाले मेहमान या जिसके घर आपको जाना पड़ता है वहाँ जाकर आप, ये एक तबई बात है, आप किसी के घर में मेहमान जाते हैं ना तो वो आप चाहता है कि आपकी कोई ज़ियाफ़त करे, कि बाकी सारे लोग दावत खा रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, तो वो बार बार कहेगा कि आपने क्या किया, आपने रोज़ा रख लिया और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आपने मेरे घर से कुछ खाया पिया नहीं। ये आम जुमले हैं जो हर बंदा बोलता है, तो मेज़बान को तकलीफ़ होती है। अब जितनी बार उसको ये कहना पड़ रहा है उतनी बार आपके नफल रोज़े की तशहीर हो रही है और आप दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि लो जी मेरी तो बन गई। अब ये जो नमूद और नुमाइश और जो खुशी आपके अंदर खुद नुमाई पैदा हो रही है, ये साथ ही साथ आपके रोज़े के सवाब को साफ करती जा रही है। ऐसी इबादत का फ़ायदा तो ना मिला। लिहाजा हमारा दीन जितना नफीस, जितना खूबसूरत और तमाम हकूक़ को अदा करके साथ चलने वाला जो दीन है, उसका तकाज़ा क्या है। उलमा ने इसकी सराहत फरमाई और हमें बताया कि वो जो ईद के 2 दिन 4 दिन जो हैं जिसमें आपकी दावतें या लोगों की आप दावतें कर रहे हैं या मिलना जुलना है, उसमें आप ये रोज़ा मत रखें। आपको रोज़ा 6 दिन के लिए नहीं दिया गया, आपको रोज़ा पूरे शव्वाल के लिए दिया गया। इस गलती को दुरुस्त करना जो बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप खुश हो जाइए कि अभी माशाल्लाह 19 दिन आपके पास पड़े हुए हैं रोज़ा रखने के। अब बाकी जो दिन हैं उनमें आप डिवाइड करके ये 6 रोज़े रख सकते हैं। और इसके अलावा इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात क्या है, ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात तो इससे बरी हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए जो एक दूसरा मसला है वो जवान ख़वातीन जिनके रोज़े रमज़ान में मिस हो जाते हैं, क़ज़ा हो जाते हैं, उनकी क़ज़ा पहले हैं और शव्वाल के ये 6 रोज़े उसके बाद हैं। वो प्रायोरिटी पे हैं, ये सेकंड पे हैं। लिहाजा अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई मैं 6 रोज़े रख लूँ तो उनकी परवाह ना करूँ, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। और अगर कोई बंदा ये कहता है कि भी मैं जो 6 रोज़े शव्वाल के रखूँ इसी में क़ज़ा की नियत कर लूँ, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है। आपको क्या करना है, तरजीही बुनियादों पर पहले 6 रोज़े क़ज़ा के रखने हैं, फिर शव्वाल के रखने हैं। या कम से कम आपका ये इरादा नहीं होना चाहिए कि यही मेरे 6 रोज़े क़ज़ा वाले हैं और यही रोज़े शव्वाल वाले हैं। बिलफ़र्ज़ अगर शव्वाल सख्त गर्मियों में हैं और आप एक ही माह में 6 रोज़े ये और 6-7 वो रोज़े इकट्ठे नहीं रख सकते, आपकी नीयत है कि मैं क़ज़ा रोज़े रख लूँ और अब आपको शौक़ है कि मैं इस महीने के अंदर 6 रोज़े आपने पूरे कर लूँ और फिर इसके बाद क़ज़ा रख लूँ, ऐसा करना जायज़ होगा। लेकिन सिरे से क़ज़ा रोज़ों की परवाह किए बग़ैर सिर्फ़ 6 रोज़े शव्वाल के रख लेना या उसी को काफ़ी समझ लेना, ये ठीक नहीं होगा। मसलन अगर गर्मियों में शव्वाल है तो शव्वाल के तो शव्वाल में ही रखने हैं, वो आप रख सकते हैं। लेकिन जब आपके क़ज़ा हैं वो आगे चल के आप सर्दियों में जब छोटे दिन हो जाते हैं, ईज़ी हो जाता है, आप तब भी रख सकते हैं। लेकिन आपके अंदर तरजीह उनकी होनी चाहिए कि मुझे रोज़े रखने हैं। और अगर अल्लाह ने हिम्मत दी है, जैसे अभी ये मौसम है, ये ऐसा मौसम नहीं है कि हमारे लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो, तो ऐसे में अगर पूरे महीने में डिवाइड कर लिए जाएँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन रोज़ा हम रख लेते हैं, सोमवार और जुमेरात का रखें
تو کیا ہوگا؟ ایٹ اے ٹائم شوال کے روزوں کا بھی ثواب ملے گا اور نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ کا بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے جب کسی دن ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، آپ دھیان رکھیں، آپ اس دن بھی روزہ رکھ لیں، اس طریقے سے مینیج کر کے آپ دونوں کام بھی شوال میں کر سکتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو پھر اس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کے لیے یہ ترتیب اور یہ معلومات بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اب جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس آیت میں سے مجھے آپ کی جو توجہ دلانی ہے وہ عامل الصالحات پہ دلانی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عامل الصالحات کا معنی بتائیے مجھے۔ جنہوں نے نیک عمل کیے۔ خوشخبری کن کے لیے؟ بولیے ماشاءاللہ بولیے۔ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ نیک عمل کیے۔ اب یہاں پہ ہم نے جو محاسبہ کرنا ہے رمضان کی روشنی میں اور اس آیت کی روشنی میں، ہمارے نیک اعمال کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ ہم نیک اعمال کتنے کرتے ہیں؟ جتنے تواتر سے ہم درس قرآن سنتے ہیں، محافل میں شرکت کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہمارے اعمال کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس طرف اپنی تقریریں، سنی ہوئی باتیں، احادیث، قرآنی آیات، یہ ساری دیکھ لیں، دوسرے پلڑے میں ان کے مطابق اپنے اعمال رکھ لیں، ہمارا فیصلہ خود ہو جائے گا۔ ہمشیران محترم، بتانا یہ ہے، ان تمام حاضریوں کا مقصد، ان تمام محافل کے انعقاد کا مقصد، یا آن لائن آپ کے گھروں میں آپ کو بیانات بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ ہم ہر مہینے محفل میں جاتے ہیں؟ کیا صرف یہ کہ ہمیں اس واقعے کا بھی پتہ ہے، اس واقعے کا بھی پتہ ہے، یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے، وہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے؟ یا یہ کہ ہم نے 40 احادیث زبانی یاد کر لی ہیں؟ یا یہ کہ ہم نے اتنی صورتیں زبانی یاد کر لی ہیں اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ حدیث یاد کرنے کا اتنا ثواب ہے اور آیتیں یاد کرنے کا اور ہر حرف کو صحیح پڑھنے کا اتنا ثواب ہے؟ کیا قرآن شریف یا احادیث کا مجموعہ جو رب کریم نے ہمیں عنایت فرمایا، یہ صرف ثواب اکٹھا کرنے کے لیے؟ بتائیے، یہ صرف ثواب اکٹھا کرنے کے لیے؟ سوچ کے بولے نا، ادھر والے لوگ بھی بولے ماشاءاللہ۔ نہیں تو کیا کرنے کے لیے؟ عمل۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا مقصد اتارنے کا کیا ہے؟ عمل۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث اسی قرآن کی تشریح ہے۔ جہاں پہ اشکال تھا، جہاں مشکل تھی، کہیں پریکٹیکل اور کہیں تھیوری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو ایکسپلین کیا حدیث کے حوالے سے، ہمیں آسان کر کے وہ چیزیں عطا فرمائیں۔ ہم عام طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جنہیں نہ حدیث کی پرواہ ہے نہ قرآن کی پرواہ ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے جینا ہے اور اپنی مرضی سے مرنا ہے۔ دوسرا طبقہ جو آج کل زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اتنا ثواب اور اتنا ثواب۔ ہم ہر وقت میئرمنٹ میں لگے ہوتے ہیں، فلاں چیز کا کتنا ثواب ہے اس کو کر لو۔ شب قدر میں نفل کیوں پڑھتے ہیں اور پوچھتے کیوں ہیں کہ کون سے نفل پڑھنے ہیں؟ یہ کون سے کے اندر سوال کیا ہوتا ہے؟ کون سے کے اندر سوال یہ ہوتا ہے کہ ثواب زیادہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، اور پیکیج اچھا کہاں سے مل رہا ہے؟ ہم یہ اس لیے پوچھتے ہیں، حالانکہ رب کو تو سجدہ مطلوب ہے، رب کو تو یہ مطلوب ہے کہ میرا بندہ تذلل کے آخری مقام پہ جا کے پکار کر کہے سبحان ربی الاعلی، تو میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں
اور 2 قطرے میرے رب کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 آنکھیں کون سی؟ جو محبوب کے رب کے عشق میں، گناہوں کی معذرت میں اللہ کی بارگاہ میں روتی ہیں، یا پھر وہ آنکھیں جو پوری رات جاگ کر سرحدوں پہ اپنے ملک کی حفاظت میں رہتی ہیں۔ تو ہم نے کتنا رو کر اپنے رب کو منایا۔ جب ہم راتوں میں پوچھ پوچھ کر نوافل پڑھنے کے چکر میں رہتے ہیں تو ذرا غور کر کے مجھے بتائیے کہ ان کیفیات میں ہماری آنکھوں سے کتنے آنسو بہتے ہیں، کتنی شرمندگی ہوتی ہے، ہم کتنا اپنے رب کے قریب ہو کر اسے پکارتے ہیں کہ یا اللہ آج کی رات تو بس ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تو مان جا، ہماری معذرت معافی قبول کر لے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بٹھا لے، قبول کر لے، تو ان سے راضی ہو جائے۔ ہم نے کبھی ایسی کیفیت نہیں بنائی، بلکہ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول اور بہت اس کے قریب ہو کی عبادت کرتے ہیں، مگر میں عوام کی بات کر رہی ہوں۔ عوام میں یا ہم جیسے لوگ جو نفلوں کی گنتی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں یہ جلدی ہوتی ہے کہ رات اتنی رہ گئی ہے تو 20 نفل پڑھنے تھے یا 100 پورا کرنا تھا، تو باقی کتنا رہ گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 گئے، وہ 4 گئے، وہ 8 گئے، وہ 10 گئے، اور ہم اسی گنتی میں رات بتا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہی ہم رات کو آ کے بیٹھے تھے نا، ویسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو ہماری اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو ہم بہت کچھ ضائع کر بیٹھیں گے اور کر بیٹھے ہیں۔ ہمشیران محترم، چینج انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اگر چینج نہیں تو کامیابی نہیں، ہر چیز فارمیلٹی رہ جاتی ہے، اور فارمیلٹی کبھی انسان کو کامیابی کی منزلوں تک نہیں لے جاتی۔ مجھے اگر شوگر ہو گئی ہے تو میں شوگر سے کیسے بچ سکتی ہوں، نکل سکتی ہوں اس مصیبت سے؟ یا میرا بی پی ہائی رہنے لگ گیا ہے تو مجھے اسے نارمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کچھ تبدیلی لانی ہوگی کہ نہیں؟ لانی ہوگی نا۔ اپنے فوڈ چارٹ میں مجھے تبدیلی لانی ہوگی، اپنی خوراک میں مجھے تبدیلی لانی ہوگی۔ تبدیلی کے بغیر میں اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ کی زندگی میں بہت سے مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں آپ خود اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں کہ مجھے تبدیل ہونا ہے۔ اگر آپ تبدیل نہیں ہوتے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اگر وہی شوخیاں، وہی لاؤبالیاں، وہی لاپرواہیاں لڑکی کے اندر رہیں، کامیاب ہوتی ہے؟ کتنا چینج ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ماں باپ بھی حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا اتنی چینج ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، دیکھ لیے جا کے حالات کہ جب تک میں چینج نہیں ہوں گی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چینج کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر چلیں، آزادی تھی، شوہر اور بیوی کی ایک آزاد زندگی شروع ہوئی، سیریں ہو رہی ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، ہنی مون منایا جا رہا ہے، کہیں جا رہے ہیں، آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کب تک؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو دونوں میاں بیوی چینج ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر وقت انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ نہیں، اگر ہم چینج نہیں ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے بچے پہ پڑے گا۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چینج ہوئے بغیر وہ کامیاب ماں باپ نہیں بن سکتے۔ خواہشات بدل دیں، بلکہ روک دیں، اپنے وہ جو لائف سٹائل تھے ان کو چینج کیا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا۔ جو بچے بڑے ہونے شروع ہو گئے
وہ میاں بیوی اب لگتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف ماں باپ لگتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ سب خواہشات پہ کنٹرول ہے. تبدیلی آ گئی، لباس میں تبدیلی آ گئی، اٹھنے بیٹھنے میں آ گئی، بولنے چالنے میں آ گئی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ سمجھ کے آئی ہمیں کہ تبدیلی کے بغیر کامیابی نہیں ہے. اب میرا سوال یہ ہے، زندگیاں گزر گئیں، ہمیں قرآن سنتے، حدیث سنتے، بیان کرتے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا؟ کتنا کیا؟ کیا جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا کر سکے؟ میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار فاحشہ عورت تھی. ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی ویرانے میں، کنویں کے پاس ایک کتے کا بچہ مرنے کے قریب تھا. اس کی زبان اتنی لمبی باہر نکلی تھی، گرمی سے ہانپ رہا تھا، بالکل مرنے والا تھا. اور اس کے اندر ترس پیدا ہوا، رحم پیدا ہوا. جیسے تیسے مختلف روایتوں میں اس نے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس کی رسی بنائی، موزہ نیچے ڈالا، اس کے اندر سے پانی نکالا. رب نے اس عورت کو، آپ میں سے کس کس نے یہ نہیں سنا ہوا؟ نہیں سنا ہوا. اچھا آپ بتائیے کس کس نے یہ سنا ہوا ہے؟ کس کس نے سنا ہوا ہے؟ ہر ایک نے سنا ہوا ہے. اور آپ کے علاوہ کروڑوں لوگوں نے سنا ہوا ہے. سبق کیا تھا اس کے اندر؟ ہم نے سنا، ایک بار نہیں متعدد بار سنا. میں نے سنا، سنایا، آپ نے سنا، آگے بھی سنایا ہوگا لوگوں کو، اور بے شمار مرتبہ علماء سے سنا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف سنانے کے لیے سنائی تھی؟ نہیں نا. جب ہم نے یہ سنا کہ ایک کتے کو بچانے پر فاحشہ بدکار ترین عورت بخشی جا سکتی ہے، سننے کے بعد ہم نے کیا اقدام کیے؟ ہمارے راستے میں یہاں گزرتے ہوئے گلی میں کتا مرا پڑا ہو نا، مرا پڑا ہو، کسی بھی طرح مر گیا، ہمیں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کتے کو پکڑ کر گھسیٹ کر کسی جگہ پہ ڈال کے مٹی ڈال دیں گے؟ بتائیں. پھر ہم نے اس حدیث کو سن کے کیا کیا؟ مجھے بتائیے. آپ سب نے کہا کہ ہم نے سنا ہوا ہے، اور مجھے بھی پتہ سنا ہوا ہے. آپ کے علاوہ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو، ہر بندہ یوں ہاتھ کھڑا کرے گا کہ میں نے سنا ہو. کیوں سنا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم ہر بات کے مقصد تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک ہمیں یہ سننا سنانا فائدہ نہیں دے گا. شب برات ہے یا شب معراج ہے یا شب قدر ہے، شب عاشوراء ہے یا شب عید ہے، ہم نے سنا اس میں نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے سنا اس میں توبہ کرنی ہے، ہم نے سنا اس میں ہم نے شب بیداری کرنی ہے، ہم نے کر بھی لی. کیوں کرنی تھی؟ خیر من الف شہر ہم سب نے سنا، لاکھوں بار قرآن میں پڑھا، علماء سے سنا. 1000 مہینوں سے جو بہتر رات تھی اس میں کیا ملنے والا تھا اور کیسے ملنے والا تھا، ہم نے اس کا کیا اہتمام کیا. پھر آئیے سامعات محترم، میں اور آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حج کرنے جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ہم نے طریقہ کیا اختیار کر رکھا ہے؟ عمرہ کرنے جانا ہے، ویڑے محلے سارے کے پاس جاؤ، سبحان اللہ، معافی مانگو. سبحان اللہ. عمرے پہ جانا ہے، لوگوں نے بتایا بھی معافی مانگ کے جاؤ. اندر صاف ہے یا نہیں، ہم فارمیلٹی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر حج کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بندہ تمام قواعد و ضوابط کے ساتھ سچی توبہ کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ جب وہاں سے لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا ابھی نامہ اعمال ہی نہیں کھلا.
جس کے اندر ابھی کچھ تیار ہی نہیں ہوا لکھنے کے لیے، وہ اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ کتنے لاکھ لوگ صرف پاکستان سے ہر سال حج کرتے ہیں، اور کتنے کروڑوں لوگ پورے سال میں صرف پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جانا تھا وہاں؟ کیوں جانا تھا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے۔ وہاں ایک سجدے پر لاکھ سجدے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ کریم کے گھر جا کے ایک سجدے پر 50,000 سجدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گویا ایک توبہ پر 50,000 توبہ اللہ نے قبول کی ہماری، سبحان اللہ، اور کعبہ میں جا کے توبہ کی تو گویا لاکھ بار آپ نے توبہ کی ایک بار توبہ کرنے پر۔ سبحان اللہ، توبہ کا کیا مطلب تھا؟ اور یہ جو ہم معافیاں مانگ کے گئے تھے، یہ ہم کیوں گئے تھے؟ ہم یہ سوچ کے معافیاں مانگ کے گئے تھے کہ پچھلی مکا کے جو اگو نویں سے آ کے کر لگ گئے، اور یہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں۔ آپ اگر سچے ہیں، آپ کو اگر توبہ نصیب ہو گئی ہے، آپ عمرہ کر کے آئے ہیں، واپس آ کے بے نمازی کیوں ہیں؟ آپ حج کر کے آئے ہیں، واپس آنے کی تو بات کی بات ہے۔ وہاں حج کے دوران وہاں رہنے والے لوگ حج کے دنوں میں نمازیں قضا کرتے نظر آتے ہیں۔ عمرے پہ گئے ہوئے لوگ نمازیں قضا کرتے وہاں نظر آتے ہیں۔ آپ عمرہ کر کے واپس آ گئے، آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 راتیں گزاری، چوتھے دن گلی میں کسی سے جھگڑا ہو گیا تو وہی گالیاں آپ نے واپس آ کے دیں۔ کدھر گئی آپ کی توبہ؟ آپ عمرے پہ جانے لگے، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہاں میرا رب مجھے معاف کرے گا، وہاں میرا رب مجھے بخش دے گا، تو پھر آپ کے اندر اتنی جرت کیوں ہے کہ آپ جب یہاں سے چلے بھی ہیں تو غیر محرم کے ساتھ آپ نے وہ سفر کیا جس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ بھی ہو جائے گا، حج بھی ہو جائے گا، مگر ہر قدم پہ گناہ بھی ملے گا۔ واپس آنے تک کیا بچا؟ پھر آپ کے اندر یہ جرت کس نے پیدا کی کہ آپ تو اللہ کے گھر میں توبہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، مگر آپ گئے تھے تب بھی بے پردہ گئے تھے، واپس آئے تب بھی آپ بے پردہ ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ کس دین کی پیروی کی آپ نے؟ اور ان مقدس راتوں کا ذکر میں نے کیا کہ ان راتوں میں بھی ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگ شب بیداریاں کرتے ہیں، مگر دودھ میں پانی ڈالنے والے نے جو شام کو دودھ بیچا تھا اس میں بھی پانی ڈالا تھا، اور مسجد میں ساری رات نفل پڑھ کے صبح جو دودھ بیچا اس میں بھی پانی ڈالا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمشیران محترم، قرآن عظیم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مت اس بھول میں رہیے کہ آپ ملک پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اس میں رہتے ہیں تو جنتی ہیں، مت بھولیے کہ آپ کے ماں باپ اور باپ دادا مسلمان ہیں تو آپ جنتی ہیں، مت اس بھول میں رہیے کہ قرآن آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ جنتی ہیں، اور مت اس بھول میں رہیے کہ آپ روزانہ کا ایک سپارہ تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کو آج یاد کر کے لے جائیے۔ جب تک آپ نے وہ اعمال نہیں کرنے جو آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، اس وقت تک وہ جنت کا داخلہ، وہ جنت کے محلات، وہ جنت کی وراثت وہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور نہ دین کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا سننے اور سنانے کا یہ مقصد ہے۔ آج ہم گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ بڑی سونی تقریر کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سونی تقریر نے آپ کو کتنا سونا بنایا؟ آپ تو سننے کے بعد ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو تقریر اس لیے نہیں تھی، میرے آقا کا دربار ہے، سبحان اللہ،
پتہ نہیں کتنے ہفتوں کا سفر کر کے ایک بدو کسی گاؤں سے آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ تقریر کرے، میں تقریر سننے آیا ہوں. یا رسول اللہ واز کرے، میں واز سننے آیا ہوں. نہیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتا دے، میں جس پہ عمل کروں تو جنتی ہو جائے. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ہر آنے والے کو اس کے حسب حال ایک ہی بات بتاتے ہیں اور پھر وہ اسی ایک پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ عمل ان لوگوں کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ آج 1450 سال کے بعد بھی جب تک ہم ان کا ذکر نہیں کرتے اور ان کا عمل نہیں دہراتے، ہمیں عمل کی توفیق ہی نہیں ملتی. یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے اور یہ دین ہے ہمارا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آنے والے سائل کو یہ کہہ دیا کہ تیرے لیے نصیحت یہ ہے کہ تو کبھی اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا، کیا کرے؟ وہ کھجوریں کھاتا رہے، وہ جوس پیتا رہے. ہاں، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تلواروں کے سائے میں جا کے لڑتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے لڑتے ہیں، بیابانوں میں جا کے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی ہیں اور کوئی کان لگا کے سنتا ہے تو ان کی زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہمشیران محترم، یہ دین ہے ہمارا اور ہم اس لیے جمع ہوتے ہیں. جب تک ہم نے اپنا نقطۂ نظر اور اپنا لیول تبدیل نہیں کرنا، یاد رکھیے شیطان ہمیں دھوکے میں رکھے گا اور ہم بہت بڑے دھوکے میں رہیں گے. اور جب سچے دل سے کسی کو توبہ نصیب ہو جائے گی تو قربان جائیں. پھر کیا مقام ہے؟ پھر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ مصطفیٰ نے خبر دی اپنے رب کی رحمت کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ بھی زبان سے بولنے والا نہ بولے، کوئی لمبی چوڑی تمہیدیں نہ باندھے. کیا کرے؟ وہ آ کے بس شرم ساری کے ساتھ سر جھکا کے شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں بیٹھ جائے، زبان سے کچھ بولے نہ بولے. اس شرم ساری کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو ڈھلک کر جب گال پہ آئے گا تو میں اس کی بخشش کے اعلان آسمانوں پہ کر دوں. ہم یہ نہیں کر رہے. دعوت فکر یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے اور ہمیں جب تک یہ کرنا نصیب نہیں ہوا اس وقت تک ہماری ان محافل اور گھنٹوں بھر کے لیکچر ہمیں فائدہ نہ مجھے دینے سے دیں گے نہ آپ کو سننے سے دیں گے. جب تک میں نے اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو دین کے پابند نہیں کیا، آپ نے سن کر نہیں کیا، تو نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے. اور وہ خوشخبری جو مصطفیٰ کریم نے سنائی ہے اس کے حقدار ہم نہیں ہیں. پہلے زمانوں میں ہمارے اسلاف، اولیاء، علماء، ان کی مجلسوں کا طریقہ ہی یہ تھا کہ ایک جملہ، ایک بات، ایک پہرا وہ سنتے اور اس وقت تک وہاں سے اٹھتے نہیں جب تک عہد نہیں کر لیتے کہ اب جو سن لیا ہے کانوں نے ان کے خلاف نہیں کرنا. ایک سادہ سا بندہ دیہاتی مسجد میں گیا، عالم دین نے طہارت کا مسئلہ بیان کیا. آپ نے بھی رمضان میں طہارت کے مسائل سنے. اس نے طہارت کا مسئلہ بیان کیا. پرانا زمانہ تھا، آج کے دور کی طرح گھروں میں واش رومز نہیں تھے، ٹوائلٹس نہیں تھے. کیا ہوتا تھا؟ کھیتوں میں جا کے، زمینوں میں جا کے لوگ اپنی حاجت پوری کرتے تھے. تو عالم دین نے مسئلہ بیان کیا کہ پیشاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی جگہ پہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو سخت جگہ پہ مت بیٹھو. مطلب جیسے یہ سخت جگہ ہے، ایک آدمی یہاں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو جتنی سخت جگہ ہوگی چھینٹیں اڑ کے اتنے بندے کے اوپر پڑے گی. وہ آدمی سن رہا تھا، اس نے سنا کہ عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کسی سخت جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا، کہ وہ چھینٹیں پڑیں گے تو وہ حرام ہوں گے اور نجس ہوں گے اور آپ کی پاکی کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی. اور چھینٹوں کے بارے میں آپ بھی حدیث پاک بارہا بار سن چکے ہیں. ابھی میں ضمنی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ میں نے ابھی یہ رمضان میں جب یہ طہارت کے مسائل بیان کیے تو بیرون ممالک جو ہماری خواتین ہیں وہاں سے بہت ساری خواتین نے اور یہاں پاکستان سے بھی
بہت ساری خواتین نے اس پہ اظہار شکر ادا کرتے ہوئے اس طرح کامنٹ کیے کہ ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی ہم ایمان لائے، سبحان اللہ ہمیں آج تک اپنی طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آج یہ سنے تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہم کتنے غلط طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جس قوم کے اندر خواتین اور بچیوں کی طہارت کا عالم یہ ہوگا، وہاں کی ہماری عبادتوں کا معیار کیا ہوگا؟ اچھا خیر، میں یہ عرض کرنے لگی تھی کہ اس بندے نے بھی اسی توجہ سے جیسے ہماری ان بہنوں اور بچیوں نے سنا، اس نے جب یہ مسئلہ سنا، اب وہی بات کہ گھروں میں کوئی واش روم اور وہ ٹوائلٹ تو تھے نہیں، وہ زمانہ یہی تھا، باہر ہی نکل کے لوگ زمینوں میں جا کے پیشاب کرتے۔ وہ جو آدمی تھا اس نے کیا کیا، جب یہ مسئلہ سنا تو ایک پوٹلی بنائی اور اس پوٹلی میں ریت لے کے اسے کندھے میں ڈال لیا۔ اب اس بندے کا یہ سٹائل بن گیا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے، سفر میں، حضر میں، باہر نکلا، کھیتوں میں گیا، وہ ریت کی پوٹلی اس کے کندھے پہ رہتی ہے۔ وہ کیا کرتا، وہ اس احتیاط کو برتتا جو عالم دین نے اسے سنائی اور سکھائی کہ جب کہیں آتے جاتے سفر میں، باہر ویرانے میں کہیں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتا، وہ تھوڑی سی ریت نکال کے پہلے زمین پہ ڈالتا اور پھر اس جگہ پہ پیشاب کرتا تاکہ سخت زمین کی چھینٹیں اڑ کر اس کے اوپر نہ پڑے۔ اس بندے نے اتنا پختہ اپنا عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، اس کے کسی ساتھی نے کہا بھی چلو فلاں جگہ پہ عالم دین بیان کرنے، آج چلو ہم بیان سننے جائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، جب تک میں نے ایک جو مسئلہ سنا تھا اس پر پکا عامل نہیں ہو جاؤں گا، دوسرا مسئلہ سننے میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے دو رخ ہیں، جو ہمارے بندوں کو پسند آتا ہے نا رخ، وہی آتا ہے کہ نہ محفلیں نہ جایا کرو، جو سنا کے ہوتے تھے عمل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ رخ نہیں ہے، اس بندے کا خوف خدا اور عمل کی تقویت کا یہ سبب تھا کہ وہ ڈر رہا تھا کہ میں نے تو ابھی اس پہ پورا عمل نہیں کیا، تو جب میں باقی معاملات سنوں گا تو اس پہ عمل کیسے کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بات سن کر ہمارے پرانے لوگ جو ہے وہ کتنی پابندی سے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مدرسوں میں، کالجوں میں اور اداروں میں اور دارالعلوم میں وہ جا کے سندیں حاصل کر کے علماء نہیں بنتے تھے، وہ یوں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کے یاد عالم ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم شیران محترم، آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اگر ایک بات کسی کو فرماتے ہیں تو وہ پوری زندگی پھر اس پہ عمل کر کے وہ وقت کا مجتہد بھی بن جاتا ہے اور وقت کا فقیہ بھی بن جاتا ہے، وقت کا مفتی بھی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کی برکت اسے اگلے اعمال کی طرف بڑھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عمل کی برکت بندے کو آگے شوق دلاتی ہے، توفیق پیدا کر دیتی ہے اور وہ عمل میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جب آغاز نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ صرف کیا ہوگا، سنو سناؤ اور اٹھ کے چلے جاؤ، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں۔ خدارا ابھی رمضان کی تازہ یاد ہے اور ہم اس کے پڑوسی مہینے میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، تو آج سے ان گزرے ہوئے 11 دنوں کا حساب بھی کیجئے اور آگے کے لیے یہیں سے اپنی ترتیب دے کے اٹھیے کہ کیا واقعی ہم نے بھی ایسے ہی زندگی گزار دینی ہے کہ ہر مہینے بھی آنا ہے، سننا بھی ہے مگر عمل نہیں کرنا، یا پھر آج کے بعد ہم نے عمل کرنے والا بن جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہمیں آن لائن ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں ان تک بیان پہنچے گا وہ سب لوگ سنیں گے، اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے اور ہم سب کو وہ خوبصورت عمل عطا فرما دے جو اس کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر ہم صحیح معنوں میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار کے مصداق بن جائے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔